امامہ، اب تمہیں پتہ چلا میں تم سے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کشش رکھتی ہے۔ سالار: موت سے کون فیسینیٹ ہوتا ہے امامہ؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے سوچے گا، اور ایک وقت میں پاگل تھا، اب نہیں ہوں۔ امامہ: اب بھی ہو۔ امامہ کہے بغیر نہیں رہ سکی، وہ ہنسا تھا یوں جیسے اس کے جملے سے محظوظ ہوا ہو۔ سالار: یو آر آلویز رائٹ۔ تم ہی کرو گے یہ کام سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا، اس کے تمام تر اعتراضات اور اظہار ندامت کے باوجود، اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہونے کے باوجود، اسے یہ ماننے میں معمولی سا بھی شبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔ سالار اور امامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو مذہب سے نا آشنا نہیں رکھا تھا، اور ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام جبریل کرتا تھا، جو ان تینوں کو قرآن کی بہت ساری باتیں بتاتا تھا۔ لیکن اپنے مذہب سے مکمل طور پر واقف ہونے اور باعمل ہونے کے باوجود، ان دونوں نے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی مباحث میں حصہ لینے سے ہمیشہ باز رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کے طور پر واضح شناخت رکھنے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے، اپنے مذہب کو دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔ امامہ: مجھے بچوں سے زیادہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے۔ سالار: میری کیا پریشانی؟ امامہ: پتہ نہیں، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ سالار: کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ امامہ: کس چیز سے ڈر لگتا ہوگا مجھے؟ وہ جیسے کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی۔ سالار: اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ امامہ: تم بہت بے رحم ہو۔ سالار: تم سے کم۔ امامہ: تم واپس آ جاؤ گے نا؟ سالار: انشاءاللہ۔ نہیں، کوئی بھی چیز میں اب نہیں بیچوں گا۔ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں گھر نہیں دے سکا تمہیں، تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ… امامہ نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے کچھ مت کہنا۔ مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی؟ پانی اس کے گالوں پہ کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ سالار: میری موت سے؟ اور وہ سائیکیٹرسٹ بہت بے رحم تھا۔ امامہ ہل نہیں سکی۔ اس نے جیسے نشتر اس کے جسم میں موجود ناسور کے اوپر سیدھا ہی مار دیا تھا۔ اس نے کتنے آرام سے جیسے پہیلی بوجھ لی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لیے بوجھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سالار: ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سالار اس کی نظروں سے جیسے الجھا۔ تم بہت بے رحم ہو اور ہمیشہ سے ہو۔ سالار: تم نے سوال کیا تھا مجھ سے، میں نے تو صرف اندازہ لگایا۔ صحیح اندازہ لگایا ہے کیا؟ وہ جیسے داد چاہتا تھا۔ جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم ہر کام کر لیں گے اور ہر کام ہو جائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں۔ وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ واپس آ جاؤ گے نا؟ وہ برستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا یا شاید رک ہی جائے گا۔ اس نے امامہ سے نظر ملائے بغیر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے نرمی سے چوما اور کہا، انشاءاللہ۔ دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی، مگر اس میں اب بھی تمازت تھی۔ برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر چند لمحوں کے بعد چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم منکوہہ تھی میری، دور تھی، لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ لمس نہیں تھا
جنت تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا، کسی لفظ اور اظہار کے بغیر۔